بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو قرآنی ادبیات کا سلسلہ چل رہا تھا اور اس میں چند چیزوں کا میں نے ذکر کیا تھا، تو اسی سلسلے میں آج میں کھجور کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ کھجور جو ہے اس سے ہر بندہ ہی واقف ہے، اور ہر بندے نے اس کو دیکھا ہوا ہے، یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ تو کھجور اللہ پاک کی بہترین نعمت ہے، اور سائنسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو کھجور میں موجود نہیں؟ کیلشیم، میگنیشیم، آئرن، فاسفورس، میگنیشیم اور وٹامن بی کمپلیکس، جس کی مسلز کی کمزوری کے لیے جو بہترین اور مشہور و معروف جو ہے وٹامن بی کمپلیکس ہے، تو اس کی بہترین مقدار اس میں کھجور میں موجود ہوتی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ جسم کی انرجی کے لیے اور انرجی بوسٹ کے لیے انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن ایلیمنٹس کی اور جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب کی سب اس کھجور میں موجود ہوتی ہیں، اور وٹامنس بھی سارے ضروری میں اس میں موجود ہوتے ہیں۔ تو کھجور اللہ پاک کی بہترین نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور کھجور کی تعریف تو ہم نے کیا کرنی، اللہ پاک نے خود اس کی تعریف کی ہے، اور خود اللہ پاک نے اس کو استعمال کرنے کا حکم۔ اور کہاں پہ اللہ پاک نے استعمال کرنے کا؟ جب حضرت مریم علیہ السلام ان کو اللہ پاک نے اس کو استعمال کرنے کے لیے کہا، جب وہ ان کا امید سے تھی، تو اللہ پاک نے خود ان کو کہا کہ اس کے تنے کو قریب کر لیں اور اس سے کھجوریں نوش فرمائیں۔ اس کا بات کا اس طرح مفہوم ہے۔ تو اس موقع پہ جب اللہ پاک نے ان کو کھجور استعمال کرنے کا کہا، تو اس میں خاص اگر ہم دیکھیں حکمت کہ اس میں کیا خاص حکمت تھی، کہ اس خوراک میں، اس غذا میں اللہ پاک نے کس قدر غذائیت رکھی ہے کہ وہ اس وقت کی تمام نکاحت کو اور اس کو کمزوری کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تبھی اللہ پاک نے اس کو استعمال کرنے کے بارے میں کہا۔ اور کھجور جو ہے، جس طرح حدیث کا مفہوم بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ کچھ بھی کھانے کو نہ ہو تو انسان رات کو چند دانے کھجور ہی نوش کر کے پھر سو جائے، بھوکا نہ سوئے۔ تو کھجور میں ایسی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، ایسی غذائیت رکھی ہے کہ وہ کھجور جو ہے اس کی ساری کھانے کی جگہ اگر وہ چند دانے کھجور استعمال کر لی جائے تو اس کی جو کھانے کی کمی کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو کھجور بہت بہترین چیز ہے۔ اس کے کن کن موقعوں پہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، میں نے کافی حد تک تو بتا ہی دیا آپ کو۔ یہ جو بچے ہوتے ہیں گروئنگ ایج میں، جب ان کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، ان کی ہڈیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، ان کے مسل بن رہے ہوتے ہیں، اس عمر میں اگر ان کو کھجور پابندی سے استعمال کرائی جائے تو آپ کو اس کو بہترین فوائد اس کے نظر آئیں گے۔ اسی طرح پریگننٹ جو لیڈیز ہوتی ہیں پریگننٹ، ان کے کو بھی اگر پابندی سے اگر اس کو یوز کریں تو تب بھی ان کو بہت اس کے فائدہ حاصل ہوگا، اور اس کو ان کے اپنی صحت پہ بھی ان کو بہت اچھا اثر پڑے گا، اور جو ان کے بیبی ہے اس پہ بھی بہت اچھا اس کا اثر پڑے گا۔ تو اور اسی طرح کھجور کو جو ہے بہت سی آپ گھر میں ڈشز میں استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ بچوں کی عادت ہوتی ہے ایک جیسی چیز کو پسند نہیں کرتے کھانا پابندی سے۔ تو آپ اس کو دھونے کے بعد اس کی گٹھلی کو اگر دور کر لیں اور اس کو میش کر کے اس کا گودا سا بنا لیں، تو پھر آپ اس کو بہت ساری ڈشز میں استعمال، اس کے لڈو بنا کر بچوں کو دے سکتے ہیں، اس کو اور بہت ساری ڈشز میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے ابھی، تو جو کوکنگ کرنے والے ہیں وہ اس سے بہت ساری ڈشز خود بخود ہی بنا سکتے ہیں ایزیلی اور آسانی سے۔ اور کھجور چونکہ جو بازار میں کیمیکل والی چیزیں ملتی ہیں اس سے بہت بدرجہ بہتر ہے۔ اس سے اگر آپ کوئی ڈشز بنا کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی پسند کریں گے اور ہر ایک کو پسند آئے گی وہ۔ تو کھجور میں اللہ نے ایسا ذائقہ رکھا ہے، اور کھجور ایسی چیز ہے جو ایسے پھلوں میں سے ہے، ایسے میوہ جات میں سے ہے جس کی بے شمار انواع و اقسام اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ ایک قسم کھاتے کھاتے اگر آپ تھک جاتے ہیں تو آپ دوسری قسم بازار سے خرید لیں، دوسری قسم سے اکتا جاتے ہیں تو تیسری قسم خرید لیں۔ تو یہ ایسی نعمت اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس سے ضرور فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ اس ویڈیو میں اس کا مختصر اس کا آپ کو تعارف کرانا تھا کہ یہ صرف ایک سائنسی لحاظ سے بھی ایک اتھینٹک چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا کئی صدیوں پہلے اللہ پاک نے خود اس کا اپنی کتاب میں بھی ذکر فرمایا، اور
اللہ کے نبی نے بھی اس کو استعمال فرمایا، مصنوعی چیز بھی ہے، تو اس میں بے شمار فائدے ہیں، اس کو ضرور استعمال کریں۔ اور ہمارا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔